يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کا بیان تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اسلام سے پہلے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا، جو طاقتور قبیلے کا آدمی ہوتا، اگر اس کا کوئی شخص قتل کیا جاتا تو وہ صرف جس نے قتل کیا ہے اس کے قتل کے اوپر ہی بس نہ کرتا، بلکہ جس نے قتل کیا چونکہ اس کا قبیلہ کمزور تھا، اس کے قبیلے میں سے 10 10 20 20 30 30 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک ایسے شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کمزور قبیلے کا تھا، تو طاقتور قبیلہ کیا کرتا کہ بجائے اس کو قتل کرنے کے، اس کے ساتھ ساتھ 10 15 20 جتنی ان کی طاقت ہوتی اتنے لوگوں کو اور قتل کر دیا جاتا، اور یہ کرنے میں وہ لوگ اپنا حق سمجھتے تھے کہ نہیں، اس نے ہمارا ایک بندہ مارا، تو بجائے اس کے کہ ایک کے بدلے میں ایک، وہ 20 20 بندے مار دیتے، 20 20 بندے ناحق قتل کر دیتے جی۔ اور اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے جو دوسرا بندہ ہے اس کی آزاد کا سر قتل کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا، بجائے اس کے کہ عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جاتا۔ اگر عورت قتل کرتی تو مرد کو، اور اگر غلام کرتا تو آزاد کو، اور اگر کمزور کرتا تو کئی کو، ایک کے بدلے میں ایک کو نہیں قتل کیا جاتا۔ اور یہ اس کے اندر وہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے اس طرح کرنا، اور صدیوں سے اس ظلم کے اوپر عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، وہ قبیلے ایسا کرتے تھے، اور اپنے قبائل کی برتری کو دیکھتے ہوئے اپنی تسکین اور بے گناہوں کا وہ خون بہایا کرتے تھے کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جانا، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جانا، ایک کے بدلے میں کئی لوگوں کا قتل کر دیا جانا، وہ ایسا کرتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے اس دستور کو اور اس طریقے کو بالکل ختم کر دیا، قرآن پاک نے اس طریقے کو ختم کر دیا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اور حکم دیا قرآن کریم نے کہ مقتول کو جس نے قتل کیا ہے، مقتول کا جو قاتل ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اسی کو قتل کیا جائے گا، جس نے مقتول کو، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا،
خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آزاد تھا، غلام تھا، عورت تھی، نہیں، جو بھی تھا. جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. یہ کیا ظالمانہ اور جاہلانہ کہ قتل کوئی کرے اور سزا کوئی بھرے. قتل کوئی کرے اور اس کے بدلے میں قتل کسی اور کو کیا جائے. تو قرآن کریم نے اس طریقے کو بالکل ختم کر دیا، بند کر دیا. اور یہ رواج اس وقت صرف عربوں میں نہیں تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا. دوسری قومیں بھی اسی کے اوپر عمل پیرا تھیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیا جاتا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جاتا، اور ایک کو اگر قتل کیا تو اس کے بدلے میں درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا. قتل ایک نے کیے، بجائے اس ایک کو اس قتل کی سزا کے اندر اس کو قتل کیا جاتا، بلکہ درجنوں کو. کیوں؟ کیونکہ اس کا قبیلہ کمزور ہے، اس لیے بے شمار لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا. تو یہ عرب کے علاوہ اس وقت دوسری قوموں کے اندر بھی یہی طریقہ چل رہا تھا، مگر یہ فخر صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے یہ جو جھوٹی شان اور شوکت اور امتیازات تھی ان کے فرق کو ختم کر دیا. صرف یہ اسلام کو یہ فخر حاصل ہوا، اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اس قانون کے اوپر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، کتب علیکم القصاص، قصاص فی القتلى، جی، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد ہی جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام ہی جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جی، تو جس کو معاف کیا جائے، تو جس کو کوئی معاف کر دے تب. تو قانون قصاص میں ایک خاص تبدیلی فرمائی گئی، اور یہ تبدیلی بھی اسلام کو یہ برکت اور نعمت حاصل ہوئی کہ اسلام نے اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی فرمائی جو صدیوں سے ایک ظالمانہ قانون چلتا چلا آ رہا تھا. وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو صلح کریں. اگر مقتول کے وارث جو ہیں، جس شخص کو قتل کیا گیا ہے، وہ قتل کرنے والے سے وہ صلح کرنا چاہیں تو کچھ بھی خون بہا کوئی قیمت لے کر اس کو معاف کر دیں. اچھا، آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں. آج کل کے قانون میں اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو قتل کا جو جرم ہے یہ صلح کے قابل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئیں جو ان سے ہیں. تو یہ اسلام ہی تھا جس نے ان خرابیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اسلام نے صلح کی اجازت دے دی کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اگر اس کے وارث صلح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں قاتل سے، جی، کچھ دے دلا کر ختم کریں، نہ قتل کریں. قتل کے بدلے میں
قتل نہ کرے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء. جی اچھا، تو جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں گے جو بھائی کا فرمایا گیا، بھائی کا لفظ ایک ایسی حالت میں جب کہ قاتل جو ہے وہ قتل کر چکا ہے. قاتل قتل کر چکا ہے. محبت، پیار، رحم، شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں. انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے. ایسے وقت میں بھی قرآن کریم جو ہے وہ قتل ہونے والے کے جو وارث ہیں، جن کا بندہ قتل ہوتا ہے، وہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ سخت غصے کے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس وقت کسی صورت بھی آپ سے کمپرومائز کر لیں گے. نہیں، انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا، ان کا بھی بندہ مار دو. بلکہ کوشش ہوتی ہے ان کے کئی بندے مار دو، انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے. مگر قرآن ان وارثوں کو جو اس وقت غضبناک ہیں یا انتقام کی آگ میں جل رہی ہیں، کہ وہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے. جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم ہے اور قصوروار ہے. اور تمہارا غصہ جو ان سے ہے، تم جو اتنے غضبناک ہو کہ اس کو ختم کر دینا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. جی مگر پھر بھی جس نے قتل کیا ہے، نفس اسلام کے ناطے سے وہ آپ کا ایک اسلامی بھائی تو ہے نا. جس نے قتل کیا ہے، کر دیا اس نے قتل، مگر ایک اسلامی بھائی تو ہے نا آپ کا جن سے. تو اگر بخش دو گے، معاف کر دو گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. قتل تو وہ کر چکا ہے. اب تم اس کو قتل کرو یا نہ کرو، تمہارا بندہ واپس آ جانا ہے. وہ تو قتل تو وہ کر چکا ہے. تو اگر ایک اسلامی بھائی ہونے کے ناطے اب معاف کر دو تو معاف کر سکتے ہو. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اس سے ہوگا کیا کہ ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں وہ دوبارہ سے جڑ جائیں گے. اور اگر یہ کام کر جاؤ گے تو پہلے سے بھی زیادہ تعلقات مضبوط ہو جائیں گے. اگر یہ کام کر جاؤ گے جی. اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے گا. جی تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اچھا، اب مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا ہے کہ تم اس سے کچھ قیمت لے دے کر بات کو ختم کر ہی رہی ہو جو ان سے، تو ذرا اس کو آسان طریقے سے کر لو. کہ اسلام بتا یہ رہا ہے کہ بندہ تو تمہارا قتل ہو ہی چکا ہے، اس نے واپس نہیں آنا، وہ تو چلا گیا. مگر اب جو لے دے کر جو بھی ایک بات طے ہو رہی ہے، اب اس کو آسان طریقے سے کر لو. اگر اس کو کچھ وقت چاہیے تو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو جی، کہ اسے تکلیف نہ ہو. جی اور قاتل کو بھی یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ احسان فراموش نہ بنے. اگر وہ اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں تو وہ بھی جو خون بہائے وہ جلدی اچھے طریقے سے ان کو ادا کر دے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو کچھ چیز چاہے تو طلب کرے مقتول کا وارث، خون بہا دستور کے مطابق،
اور قاتل کو چاہیے کہ اسے اچھی طرح ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ وہ رعایت ہے جو اللہ نے تمہیں دی، اور یہ رحمت ہے۔ تو قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں نہ فرمائی صرف اسلام نے، بلکہ ایک اور تیسرا راستہ بھی درمیان میں نکال دیا کہ اگر ایسا کرنا چاہو تو ایسا بھی کر سکتے، ایسا بھی کر لو، بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی، اور یہ محض تمہارے رب کا تم پر احسان ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جب یہ تسویہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا، اب وہ قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، تو پھر اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، پھر اس کو دردناک سزا دی جائے گی اگر اب بھی کوئی دونوں کی طرف سے کوئی زیادتی کرے، اور ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی لیے شریعت نے قصاص لینے کی، حدود قائم کرنے کی اور تعزیرات لگانے کا حق یہ محض صرف افراد کو نہیں دیا ایک ایک کر کے، بلکہ صرف اور صرف کس کو دیا ہے؟ حکومت وقت کو، کہ جو بھی حدود قائم کی جائیں گی، جو بھی تعزیرات لگائی جائیں گی، یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ اگر ہر بندہ یہ کرنا شروع کر دے گا تو پھر عدل اور انصاف کا ترازو قائم ہی نہیں رہے گا، قائم نہیں رہے گا، ہر طرف ایک افراتفری پھیل جائے گی، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق تعزیرات کا تعین کرے گا، حدود کا تعین کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں بے شمار اچھائیاں اور بہتریاں ہیں معاشرے کے لیے۔ اب اس آیہ کریمہ میں قصاص کے قانون کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر پہلے وہ چھوٹا بدماش تھا تو بعد میں بڑا بدماش بن جائے گا، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو معاف کر دی، بالکل ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا، تو وہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، وہ ہر دوسرے بندے کو ہی قتل کرنا شروع کر دے گا، اور اس کو دیکھا دیکھی جو مجرمانہ ذہنیت کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی نڈر ہو کر کیا کریں گے؟ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے، وہ بھی جہاں لڑائی ہوگی وہ چھوٹی سی بات پر اگلے بندے کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ جو دوسرے 10 بندے ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے، انہیں بھی ایک نصیحت ہو جائے گی، انہیں بھی پتہ ہوگا کہ قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو برائی آگے بڑھے گی نہیں، درندگی آگے بڑھے گی نہیں، ظلم آگے بڑھے گا نہیں،
بلکہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ اگر کم ہو جائے گا تو جب دوسرے مجرم یہ دیکھیں گے کہ اس نے قتل کیا اور اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو وہ اس بھیانک عمل سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے۔ اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے، ایک قاتل کو قتل کرنے سے، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنے سے بے شمار معاشرے کی، علاقے کی معصوم زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی۔ تو مگر آج آپ دیکھیں بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے، بعض ملکوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے یہ ظالمانہ ہے، ظالمانہ سزا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کو اگر قتل کریں گے تو وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ بعض ممالک میں ایسا ہے نا، قتل کی سزا ختم کر دی گئی ہے کہ جس نے قتل کی اس کو قتل کرنے سے وہ واپس نہیں آ جائے گا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ظالمانہ سزا ہے۔ بعض لوگ جو ایسے معاشرے جنسی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، مگر جتنی گندگی اور غلاظت ان معاشروں میں ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ تو اب اس کے عوض میں وہ تو قتل ہو چکا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے آدمی کو تختے پر لٹکا دیں تو یہ بے رحمی نہیں تو اور کیا ہے جی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ خوفناک جو حقیقتیں، جو حقائق ہیں، ان کو آپ اپنی دلکش عبارتوں سے سجا تو سکتے ہیں، حسین تو بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے جو برے نتائج رونما ہوں گے ان کو آپ روک سکتے ہیں۔ ایک بندے نے اگر قتل کیا ہے اور آپ اس کو کوئی سزا نہیں دے رہے تو کیا ہوگا؟ اس کو دیکھا دیکھی کل کو ایک اور بندہ بھی قتل کر دے گا، اس کو دیکھا دیکھی پرسوں ایک اور بندہ بھی قتل کر دے گا، ان تینوں کو دیکھا دیکھی 3 بندے اور آ جائیں گے قتل کرنے والے، ظلم کی انتہا ہو جائے گی۔ مگر جس شخص نے قتل کی ہے، اگر اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو دوسروں کے لیے یہ باعث عبرت ہوگا، وہ ڈر جائیں گے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، تو ظلم رک جائے گا یا کم ہو جائے گا، یا کم ہو جائے گا جی۔ تو جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر نم ہو جائیں، وہاں مظلوم اور بے کس کا خدا ہی حافظ ہے۔ کہ اگر ایک قاتل کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے یا اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے اور اس ملک کا جو قانون ہے اس کی آنکھوں میں پانی آ جائے کہ نہیں یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے، تو پھر ان لوگوں کو وقت یہ بتاتا ہے کہ ان کے یہ فیصلے جو ان سے ہیں انہی کے ملکوں اور علاقوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ عقل سیکھو، عقل مند بنو، عقل سے دیکھو اس ساری چیز کو، تاکہ تم قتل کرنے سے جو ان سے پرہیز کرنے لگو۔ اگر ایسا کرو گے، جس قاتل نے، جس نے قتل کیا اس کو سزا دی جائے گی، تو آئندہ بے شمار لوگ قتل کرنے سے پرہیز کریں گے، رک جائیں گے اس سے۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔